کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت کی بنیاد کسی عظیم میدان جنگ میں نہیں رکھی گئی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ برسا جیسے مضبوط شہر کو فتح کرنے کے لیے عثمانیوں نے ایک بھی بڑا حملہ نہیں کیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر برسا اتنا ہی مضبوط تھا تو پھر وہ ہارا کیوں؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے اور آپ کو ان کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اور جیسا کہ آنے والی قسط میں یعنی کہ کرلش اور ہان کی آنے والی قسط میں برسا کی فتح ہوگی، اور یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ فتح اصل میں کس طرح ہوئی۔ تو برسا ایک شہر نہیں تھا، یہ بازنطینی سلطنت کا ایک اہم صوبائی مرکز تھا۔ تجارت، ریشم اور زراعت کا ایک بہت ہی بہترین گڑھ تھا اور مضبوط فصیلوں سے گھرا ہوا تھا۔ جس طرح قسطنطنیہ کی فصیلیں بہت زیادہ مضبوط تھیں، تو اسی طرح برسا کی بھی فصیلیں بہت ہی زیادہ مضبوط تھیں۔ بس فرق یہ تھا کہ قسطنطنیہ کی فصیلوں میں 3 دیواریں تھیں، جبکہ برسا کی فصیلوں میں 1 یا 2 دیواریں تھیں۔ برسا کا حکمران تاریخ میں کسی بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک سرحدی گورنر کے طور پر جانا جاتا ہے، جسے تکفور سیروز کہا گیا، اور یہی برسا کا بازنطینیوں کی طرف سے آخری گورنر تھا۔ اور یہاں ہی سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر برسا اتنا ہی اہم تھا تو وہاں کوئی بڑا بادشاہ کیوں نہیں تھا؟ جواب سادہ ہے، بازنطینی سلطنت اس وقت زوال میں تھی، سرحدی علاقے کمزور تکفوروں کے رحم و کرم پر چھوڑے گئے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یعنی کہ عثمانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم برسا کو اس وقت فتح کر لیتے ہیں۔ لیکن برسا پھر بھی آسانی سے فتح ہونے والا نہیں تھا۔ تو یہاں دوسرا بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، عثمان غازی نے برسا پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کی دیواریں مضبوط تھیں، اندر خوراک موجود تھی، اور کھلی جنگ عثمانیوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، اور اس سے ان کی سلطنت کا خواب کیا، ان کی پچھلے سارے قبیلے اور سب کچھ ہراساں کیا جا سکتا تھا۔ تو عثمان غازی نے سمجھ لیا تھا کہ اگر دیوار نہ ٹوٹے تو شہر کو تنہا کر دو۔ اس سوچ کے ساتھ 1317 عیسوی میں برسا کا محاصرہ شروع ہوا، جہاں ایک بہت ہی اہم حقیقت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ برسا کی طاقت اس کے ارد گرد موجود قلعوں سے تھی، اور یہی قلعے ایک ایک کر کے نشانے بنے۔ یعنی کہ عثمان بے نے پہلے برسا کو فتح کرنے کا نہیں سوچا، بلکہ اس کے گرد نواح جو ان کے قلعے تھے بازنطینیوں کے، ان کو فتح کرنے کی ٹھان لی۔ تو اسی طرح جب انہوں نے یہ سارے قلعے فتح کیے، جن میں پہلا نام کارجہ حصار کا ہے، عثمانیوں کا پہلا قلعہ تھا، اور یہاں کے بازنطینی گورنر کا ذاتی نام محفوظ نہیں، کیونکہ اس دور کو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو اس لیے بہت سی چیزیں اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اور یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، اگر یہ قلعہ نہ گرتا تو کیا عثمانی تاریخ شروع ہوتی یا نہیں؟ اور دوسرا قلعہ یہ تھا کہ اس کا نام ہے بلجک، بازنطینی سرحدی قلعہ اور عثمانی ریاست کی عملی ابتدا تھی۔ یہ قلعہ بہت ہی اہم تھا، اور کارجہ حصار کی طرح اس کے حکمران کا بھی نام اصل میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ اگر کرلش عثمان میں دیکھا جائے تو ان کے نام ایسے ہی رکھے گئے ہیں اپنے پاس سے۔ اور اس کے علاوہ اگلا شہر تھا وہ تھا ایناگول، اور یہ قلعہ بہت زیادہ خاص تھا، جہاں عثمان غازی کا بازنطینی تکفور سے براہ راست تصادم بھی ہوا، اور یہاں ہی عثمان کے بھتیجے یعنی کہ ساوچی بے کے بیٹے بایوجا کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ینی شہر، جو کہ اگر ڈرامے میں دیکھا جائے تو اس وقت عثمان غازی کے پاس ہے، اور جہاں ہی عثمانیوں نے اپنا پہلا باقاعدہ، اور یہی جگہ بنی برسا کے محاصرے کا مرکز۔ یعنی کہ جب برسا کا محاصرہ کیا گیا تو یہاں ہی ساری فوجیں اکٹھی ہوئیں اور برسا کو فتح کرنے کی ٹھان لی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قلعہ ہے جس کا نام ہے ایترانوس، اور یہ برسا کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ فتح کے بعد برسا کا مغرب مکمل بند ہو گیا، یعنی کہ عثمانیوں نے برسا کو مغربی طرف سے ایترانوس کی طرف سے بند کر دیا تھا۔ اور سب سے مین اور سب سے آخری قلعہ یہ تھا کہ اور اس کا نام کائٹ تھا، جسے کیتے بھی کہتے ہیں، اور یہی برسا کی آخری سپلائی تھی۔ یعنی کہ قسطنطنیہ سے جو بھی مال آتا تھا وہ سب سے پہلے کیتے سے ہوتا ہوا برسا میں داخل ہوتا تھا، اور جب عثمانیوں نے آخر میں اس کو فتح کر لیا تو برسا کے پاس کھانے پینے کی سپلائی کے نظام کے لیے کوئی جگہ نہ بچی، اور ہر طرف سے خوراک کی رسد بند ہو گئی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر کائٹ بچ جاتا تو کیا برسا بچ سکتا تھا یا نہیں؟ تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا محاصرے کے وقت، جو کہ اگلی قسط میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ محاصرے کے دوران عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے۔
यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या उस्मान को मालूम था कि वो बुरसा की फतह नहीं देख पाएंगे? इन्होंने ये जंग अपने बेटे ओरहान को सौंपी और उस्मान की वफ़ात के बाद ये ओरहान की पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। ये सिर्फ शहर की जंग नहीं थी, ये क़यादत का इम्तिहान था। यानी कि इसके बाद उस्मानियों की सल्तनत वजूद में आई और इसी तरह उस्मानियों का निज़ाम कायम हो गया। और जब उस्मान बे ने और ओरहान बे ने बुरसा का मुहासरा किया तो बुरसा के अंदर हालात कुछ ऐसे थे, अनाज ख़त्म हो रहा था, फ़ौज कमज़ोर हो चुकी थी, कुस्तुनतुनिया से कोई मदद नहीं आ सकती थी, और वो इसलिए कि इसके इर्द गिर्द तमाम किले बंद हो चुके थे। यहाँ आखिरी सवाल पैदा होता है, क्या लड़कर मरना बेहतर था या शहर को बचाना? यानी कि तैफूर ने कौन सा फैसला किया होगा शहर को बचाने के लिए, तो आपको बताते हैं। बुरसा के तैफूर ने दूसरा रास्ता चुना, यानी कि 6 अप्रैल 1326 को शहर के दरवाजे खोल दिए गए और बगैर कत्ले आम के बुरसा उस्मानियों के हवाले कर दिया गया। यानी कि बुरसा के हुक्मरान ने अक्लमंदी की और उसने कमज़ोर फौज के साथ लड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि हम आपको बुरसा ऐसे ही सौंप देते हैं, जिससे उसकी जान भी बच जाएगी और साथ ही साथ फौज भी हलाक नहीं होगी और बुरसा को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इसी लम्हे सल्तनत बन गई थी या नहीं? यानी कि जब बुरसा फतह हुआ था तो उसी वक्त उस्मानी सल्तनत का दौर शुरू हुआ है या नहीं, तो आपको बताते हैं। और ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बुरसा की फतह के साथ ही उस्मानी सल्तनत बन गई या नहीं? तो जवाब ये है कि नहीं। लेकिन बुरसा पहला दारुल हुकूमत बना, बाकायदा रियासी निज़ाम वजूद में आया, फौज, खजाना और कानूनी तौर पर इसे बेहतरीन बनाया गया, और यही वो बुनियाद थी जिस पर एक अजीम सल्तनत खड़ी हुई, जिसका नाम उस्मानी सल्तनत बना। और बुरसा की फतह हमें ये सिखाती है कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, हर दुश्मन मैदान में नहीं हारा जाता, बाद औकात शहर अंदर से टूटते हैं। और अगर उस्मानी सब्र ना करते तो क्या बुरसा फतह होता? अगर बुरसा ना गिरता तो क्या उस्मानी रियासत आगे बढ़ती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तारीख हमेशा ताकतवर को जिताती है या अक्लमंद को? और बुरसा की फतह एक शहर की नहीं थी, बल्कि ये इस्लाम के लिए बहुत ही अहम बात थी, और इसकी फतह के बाद इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया पर छा गया था, और ये एक बेहतरीन और काबिल एतमाद सल्तनत की बुनियाद थी। और आपको इन तमाम बातों में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और किसने आपका दिल खट्टा किया? और क्या आप भी चाहते थे कि बुरसा की फतह जंग से ही होती, ना कि इसका तैफूर खुद दरवाजे खोलता? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कुर्दुश ओरहान और सुल्तान महमद की तमाम एपिसोड उर्दू तर्जमे में सबसे पहले देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।